اولیاء اللہ نے جس راہ کو اختیار فرمایا اس میں چند چیزیں ہیں جن چیزوں کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو ہم نجات کو پا لیں گے. اور نجات کو کون کون پانا چاہتا ہے؟ تو ان چیزوں کو بھی اپنانا پڑے گا تاکہ ہم نجات کو پائیں. سب سے پہلی چیز ہے اتباع شرع. بولیے میرے ساتھ. یعنی شریعت مطہرہ کی اتباع کرنا یہ بنیاد ہے. اتباع شرع کے بغیر کوئی بھی نجات کو نہیں پا سکتا. اب آپ لوگ اس بات کو یوں بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ وہ ہوتا ہے نا ایک مداری کے بندر. کیا ہوتے ہیں رئیس؟ مداری کے بندر. یعنی مداری ڈگڈگی بجاتا ہے تو بندر اس پر کیا کہتے ہیں؟ ناچتے ہیں. تو آج کے دور میں مذہبی لبادے میں کچھ مداری بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور ان کی ڈگڈگی کے پیچھے فساق و فجار آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پیچھے چل کر ہم نجات کو پالیں گے. یہ اصول یاد رکھیں اسحاق بھائی کہ سب سے بنیادی چیز ہے اتباع شرع. کوئی بندہ دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ کا گدی نشین ہو، کوئی بندہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا خطیب ہو، کوئی بندہ دنیا کے سب سے بڑے مفتی کا بیٹا ہو، کوئی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرع کا پابند نہیں ہے تو ہم اس کی اتباع نہیں کر سکتے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اتباع اسی کی جائے گی جو شریعت کی اتباع کرے گا. جو کس کی اتباع کرے گا؟ اب ایسے لوگ آج ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ان کا لبادہ شرع والا نہیں ہوتا. داڑھی مڈے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، علم نہ رکھتے ہوں گے، لگا دیجیے، علم نہ رکھتے ہوں گے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر نہ کرتے ہوں گے. اور بعضوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ نماز کے پابند نہیں ہوں گے. کس کے پابند نہیں ہوں گے؟ اور ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہمیں پیر مان لو کیونکہ ہم بڑے پیر صاحب کے بیٹے ہیں. تو چاہے تمہارا ابا، تمہارا دادا، تمہارا پردادا صحیح طور پر پیر ہی کیوں نہ ہو، جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو پیر کا بیٹا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ عرفان سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع شرع پہلی چیز ہے کہ اگر ہم نجات کو پانا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کس کی اتباع کریں گے؟ تو آج آپ سب یہ ارادہ کیجئے کہ عمر کا جتنا حصہ باقی ہے وہ ہم شریعت کی اتباع میں بسر کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز تقوی. بولیے میرے ساتھ. تقوی کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. ہم ذکر اولیاء اللہ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اتنا تو ہم سنتے ہیں. اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کون ہے اولیاء اللہ؟ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. جو کیا لائے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا. تو اگر ہم نجات کو پانا چاہتے ہیں تو اتباع شرع کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا. اب یہ یاد رکھیے گا کہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے. تقوی جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوتا. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اور ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ دنیا. تو جب تک یہاں پر تقوی نہیں آئے گا تب تک نجات نہیں ملے گی. تو تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. تو اگر ہم نجات کو پانا چاہتے ہیں تو اتباع شرع کے ساتھ ہمیں تقوی کو اختیار کرنا ہوگا. اور جب تقوی آتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں
کہ ہمارا دل صاف ہو، بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا کہ وہ جس طرح ایک پروڈکٹ ہوتی ہے نا مختلف کمپنیز کی، تو اب تقویٰ بھی مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا پیمانہ بنا لیا. تقویٰ کا اصل پیمانہ وہ ہے جو رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. تقویٰ کا اصل پیمانہ وہ ہے جو قرآن نے عطا فرمایا ہے. اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم نے دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے زندگی کو بسر کرنا ہے. تو دوسری چیز اتباع شرع کے ساتھ تقویٰ کو اختیار کرنا. تیسری چیز جو اہل اللہ نے اختیار فرمائی وہ ہے میرے پیارے دوستو اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنا. یعنی دل میں اللہ کی محبت ایسی آ جائے کہ پھر دل کے اندر کسی اور کی محبت نہ رہے. قرآن میں اللہ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. الحمدللہ ہم سب کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت جب دل میں آئے تو غیر اللہ کی محبت نکل جائے. اب جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو جو بات محبت سے کی جائے، جو کام محبت سے کیا جائے اس میں تکلف ہوگا. ہمارے معاذ بھائی بحریہ سے آئے ہیں. کہاں سے آئے؟ اور مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری محبت میں کہاں سے چلے؟ اچھا، ان کی مجھ سے جو محبت ہے وہ محبت بھی اللہ کے لیے. استادی شاگردی کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، تو وہ محبت کس کے لیے ہے؟ تو اب اتنا طویل سفر عام حالات میں سوچا جائے تو مشکل سی بات ہے نا سردیوں کے اندر، لیکن وہی کلفت سفر انہیں محسوس نہ ہوئی اور یہ سفر کر کے یہاں مدینہ مسجد کراچی کے ایک کونے سے، بلکہ کراچی سے بھی اب باہر کر لیجئے، دوسرے کونے پہ، اس سے آگے تو سمندر ہی ہے داؤد بھائی، نٹی جٹی قریب ہی ہے نا، تو دوسرے کونے پر پہنچے. یہ پہنچنا ان کے لیے آسان ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ بولیے اونچی آواز سے. تو جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور پھر وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑے ہو عبدالستار انکل، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ کیا اس کا یہ دل کرے گا کہ جلدی سے نماز ختم کروں، یا اس کا دل یہ کرے گا کہ میں رکوع کروں، میں سجدہ کروں اور سجدے میں ہی اپنی زندگی کو بسر کروں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کیفیت قلب ہے یہ اس وقت ہوگی کہ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی. تو پہلی چیز اتباع شرع، دوسری چیز تقویٰ، دل کے ساتھ اس میں بھی تعلق، تیسری چیز غیر اللہ کی محبت کو نکال دے. 3 چیزیں ہو گئی. اہل اللہ کی چوتھی چیز جو انہوں نے اپنائی وہ ہے اخلاق حسنہ. کیا ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. اس پہ اچھوں کی آواز بند ہوتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، جب اخلاق حسنہ کی بات آئے تو پھر اچھے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اچھوں میں بڑی بڑی بد اخلاقیاں نظر آتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست نہیں بناتا جو بد اخلاق. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت، میں مبعوث کیا گیا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کو اس کے کمال تک پہنچاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. میرے آقا کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو تو پورا قرآن میرے آقا کے اخلاق کا مجموعہ ہے گویا کہ. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب آپ خلق عظیم کے عظیم منصب پر ہیں. یعنی خلق عظیم بمنزلہ مرکب ہے اور آپ خلق عظیم کے لیے بمنزلہ راکب ہیں. یعنی خلق عظیم کے شاہ سوار ہیں نبی کریم کے اخلاق. اور پھر اخلاق کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں،
واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اخلاق کو ہم سب کو لازم ہے کہ ہم اپنانا شروع کریں۔ غصہ پینا سیکھیں۔ چائے تو بہت پیتے ہیں کراچی والے، غصہ بھی پی لیجیے، ٹھیک ہے؟ غصہ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دیتا ہے، اور مرد وہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو مرد کی مختلف تعریفیں ہیں نا، اہل دل کے یہاں مرد وہ نہیں ہے جو غصہ نکال دے، اہل دل کے یہاں مرد وہ ہے جو غصہ نکالنے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے۔ یہ وہ مشروب ہے کہ جس کو پینے سے سینہ کشادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سینے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں غصہ پینے کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، معاف کر دینے والے۔ تو حسن اخلاق چوتھی چیز، پہلی چیز اتباع شرع، دوسری چیز تقوی، تیسری چیز دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، چوتھی چیز حسن اخلاق، پانچویں چیز جو اہل اللہ کا طریق رہا وہ ہے عاجزی۔ بولیے ذرا اونچی آواز سے، اور ذرا اونچی آواز سے بولیں۔ عاجزی کتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، فقد رفعہ اللہ، خرم اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم علم پر تکبر، ہمارا طبقہ سب سے پہلے علم پر تکبر، اس پر میں نے پورا خطاب جمعۃ المبارک کیا ہے تو میں اس طرف نہیں جاتا۔ حسن و جمال پہ تکبر، عہدے پر تکبر، مریدین کی کثرت پہ تکبر۔ بعض میں نے پیروں کو دیکھا بڑے فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے؟ کیوں جی؟ اس لیے کہ ہمارے دادا پیر تھے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ہمارے ابا پیر تھے۔ بے شرع، شرع کے مطابق نہیں ہے۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے غلاموں کے ساتھ مسکرا کے ملا کرتے تھے، عاجزی کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور یہ آج ان کے نام پر آ کر گدی نشی ہوئے، مسند نشی ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ کی امت کے ساتھ رعونت والا رویہ اختیار کیا۔ ایسے لوگ مجھے معذرت کے ساتھ بہت کم لوگ زہر لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ جو دین کے نام پر تکبر کو اختیار کریں وہ مجھے زہر لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کل کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات، اور رسول اللہ نے تو پوری زندگی عاجزی فرمائی۔ اور جب فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی آپ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سینہ اقدس اونٹ کے کوہان کو مس کر رہا تھا۔ اس عاجزی کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور آج ہم آتے ہیں تو ہمارا رویہ ہی اور ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی متکبر کو بالآخر رسوا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز اتباع شرع، دوسری چیز تقوی، تیسری چیز دل میں صرف اللہ کی محبت، چوتھی چیز حسن اخلاق، اور پانچویں چیز بولیے اونچی آواز، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو میں بھی 7 کا عدد پورا کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہے، ٹھیک ہے؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز جو اہل اللہ کا طریق رہا وہ کیا ہے؟ اہل اللہ کا طریق یہ رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اللہ جس حال میں رکھے۔ یہ صوفیہ کا طریق رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو اپنی ان کی اپنی رضا میں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری اپنی رضا نہیں ہے، ہم رب کے بندے ہیں، وہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ اب اگر یہ فلسفہ حیات ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے؟ شبیر بھائی یہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں اتفاقاً گلشن جمال میں، اگر یہ فلسفہ ہمیں مل جائے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں جس میں اللہ راضی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ دکھ اور سکھ کا فرق باقی رہے گا؟ کیوں؟ اللہ کی رضا میں راضی۔ تو پھر حال کیا ہوگا کہ ہم دکھ کو نہیں دیکھیں گے، ہم یوں کہیں گے بقول شاعر،
जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, सुख नू में चुल्ले पावा। ठीक है, मुझे सुख से सरोकार नहीं, मुझे इससे सरोकार है कि मेरे रब की रिजा किसमें है। तो फिर उसे दुख भी लुत्फ देता है, उसे तकलीफ भी मजा देती है। एक बंदा है जो कोठी के अंदर पुरसुकून नहीं होता, और एक अल्लाह वाला है जो सख्त सर्दी के अंदर बगैर लिहाफ के फुटपाथ पे लेटा होता है, और उससे पूछा जाए किस हाल में हो, तो वो कहता है मेरे रब के बड़े करम के अंदर हो। ठीक है, तो ये कैफियत है कि वो फुटपाथ पे सर्दी पे लेटे हुए ये कह रहा है कि मैं रब के बड़े करम में हूं, वो अल्लाह की रिजा पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, औलिया का तरीक ये है कि नंबर 1 इत्तिबाए शरा, नंबर 2 तकवा, नंबर 3 दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, नंबर 4 हुस्न अखलाक, नंबर 5 आजी, नंबर 6 अल्लाह की रिजा में राजी रहना, और 7वें नंबर पर अल्लाह के जिक्र को अपनी जिंदगी बना लेना। क्यों बना लेना? रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है अना जलीसुन मन ज़करनी, अल्लाह फरमाता है कि मेरा जो बंदा मेरा जिक्र करता है, मैं उस बंदे के साथ होता हूं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। अब ये दो चीजें हैं, एक तो ये है कि अल्लाह का जिक्र करना, कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। एक है इस फलसफे को समझना कि ये बात क्या है। अब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तो अल्लाह हमारा जिक्र क्या यूं करेगा, ए मेरे बंदे या अब्दी या अब्दी? फर्क है ना। हम अल्लाह को याद करते हैं या अल्लाह करके, अल्लाह हमें याद फरमाता है। इस याद फरमाने से मुराद क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपने फजले खास के दरवाजों को खोल देता है। और जिस बंदे को ये कैफियत मिल जाए कि मुझ के जिक्र में अल्लाह का साथ है, और जब मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं तो अल्लाह मेरे साथ है, तो आप मुझे बताइए कि फिर उसे जिक्र का कितना मजा आएगा। तो सूफिया, अहले दिल, अहलुल्लाह का यह तरीक रहा कि वो हमेशा अल्लाह का जिक्र किया करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मजलिसुन नूर में आप सब के लिए ये पैगाम है कि ये जो 7 तुरुक मैंने औलियाउल्लाह के जिक्र किए, जिनमें मैं फिर दोहरा रहा हूं ताकि याद रहे, इत्तिबाए शरा पहले नंबर पर, तकवा दूसरे नंबर पर, दिल में अल्लाह की मोहब्बत तीसरे नंबर पर, हुस्न अखलाक चौथे नंबर पर, आजिजी 5वें नंबर पर, अल्लाह की रिजा में राजी रहना 6ठे नंबर पर, और अल्लाह का जिक्र 7वें नंबर पर। अगर ये 7 चीजें अपना लें तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मुख्तसर सी जिंदगी है। इस जिंदगी में अभी मुझे मैसेज, ये पर्ची आई है, हमारे अब्दुल कादिर बैठे हुए, ये हमारे उस अपना जुबैर बेगा हमारे क्लास, आप दोनों के क्लास फेलो और मेरे शागिर्द थे जिनका इंतकाल हुआ, तो अभी उन्होंने मुझे पर्ची भेजी कि जुबैर के लिए दुआ कीजिएगा, हर दुआ में शामिल रहते हैं। आज आपकी आखिरी मुलाकात को 3 साल, कितने साल हो? मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, जो इस्लामाबाद में हुई थी आखिरी मुलाकात। वो बीमार थे, मैं मिलने के लिए गया, और जिंदगी कैसे जाती है कि मैं उनसे मुलाकात के लिए गया, रात में मैं पहुंचा, इसाक भाई थैलेसीमिया मेजर के मरीज थे, वो आलिम दीन थे, हमारे शागिर्द थे, इनके भाई थे, और जिगर फेलियर हो गया था, और बड़ा इलाज करवाया, इस्लामाबाद तक लेकर गए, और माशाल्लाह ऐसा भाई भी अल्लाह ताला हर एक को अता फरमाए कि इन्होंने अपने भाई की मोहब्बत में मेरी आंखों के सामने, मुझे ये पूरा केस जाती तौर पर पता है, करोड़ों रुपए खर्च किए, ना सिर्फ पैसा खर्च किया, ना दिन देखा ना रात देखा, दिन रात अपने भाई के साथ खड़ा रहा माशाल्लाह। अब मौत कैसे आती है? रात को मैं पहुंचा, जुबैर और मैं बैठे हुए बातें कर रहे हैं, अच्छे माहौल के अंदर खाना साथ खाया, मैं उठने लगा तो मुझे कहने लगे उस्ताद साहब चाय पी लें, ग्रीन टी पी लें, ग्रीन टी पी, फिर कहते हैं आप यहीं आराम करें, तो मैंने कहा नहीं मैं जाता हूँ, आराम करता हूँ, सुबह में फिर आया, और मैं उनको दरवाजे तक मुझे छोड़ने के लिए आया, ठीक है, और मैं चला गया आराम करने के लिए, और रात में मैं गया हूँ, तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था, लेट नाइट था, 1-2 बजे मैं गया हूँ,
اور صبح 9 بجے کا مبیش 9 ساڑھے 9 بجے زبیر کا انتقال. اور جب اسے ہاسپٹل لے جا رہے تھے نا تو گھر والوں نے کہا کہ شاہی صاحب کو فون کرتے ہیں, تو اس نے کہا نہیں وہ ابھی آرام کر رہے ہوں گے, بعد میں کر لیجیے گا. یہ زندگی کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال انتقال کو, ٹھیک ہے, پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا. تو میرے پیارے دوستو, جو اتنی سی زندگی ہے اسے لڑائی جھگڑوں میں چھوٹے دلوں کے ساتھ اور بدنیتی کے ساتھ بسر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وسعت قلبی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے چلے جائیں.